نحمده ونصلي رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم سلسلہ وار قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سنائیں گے، اور آج ہے 27 جولائی 2025 مطابق یکم صفر المظفر 1447 ہجری بروز اتوار۔ انشاءاللہ ہم جو واقعہ سنائیں گے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کے قبر کی زیارت کو شام میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ شریف میں تشریف لاتے، اور حضرت کی بیوی مکے کے شریفوں میں سے تھیں۔ ان سے 12 بیٹے تولد ہوئے۔ ایک روز یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 بیٹے تولد ہوئے۔ ایک روز حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل، مغرب کی زمین میں جا، وہاں کے بت پرستوں کو اللہ کی طرف بلا۔ تب حضرت نے اللہ کے حکم سے وہاں جا کے 50 برس تک خلق اللہ کو یعنی اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ قول تعالی ترجمہ۔ اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر کہ وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا یعنی عبادت کا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے پاس پسند۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو آئے میں اسی جگہ پر رہوں گا۔ وہ شخص 1 برس نہ آیا۔ حضرت 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر ہے۔ آج کے دور میں کوئی ٹھہرتے ابھی آ رہا ہوں ذرا جا کے آ رہا ہوں تو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب تم لوگ کیسا بے چین ہوتے تھے آنے کے بعد؟ نہیں، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں بے چین ہوتے، تو انہوں 1 سال تک انتظار کرے، تو ایسا وعدے کے پکے رہتے تھے، اور ہم کو اسی بننا چاہیے۔ تو اسی جگہ پر 1 برس تک رہے اور اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا، یعنی سچے وعدے کے سچے۔ اور عمر حضرت کی یعنی حضرت کی جو عمر تھی اسماعیل علیہ السلام 130 برس کی ہوئی تھی، 130 برس۔ آخر عمر تک مکے میں رہے۔ بعضوں نے کہا کہ آخر عمر یعنی آپ کی عمر صرف مکے سے شام کو تشریف لے گئے اور دیکھا حضرت اسحاق کو نابینا 2 بیٹے ان سے تولد ہوئے، عیس اور یعقوب، اور آپ کی ایک بیٹی تھی، نام اس کا تسمیہ۔ اسے حضرت عیس کے ساتھ بیاہ کر دیا، اور حضرت اسحاق کو وصیت کر کے پھر مکے میں تشریف لے گئے۔ بعد 1 برس کے انتقال فرمایا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بعد سب بیٹے ان کے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے، یعنی الگ الگ ہو رہے، مگر ثابت اور خیزار دونوں بیٹے، یعنی اس زمانے کے نام ہے ثابت اور خیزار، دونوں بیٹے مکے میں رہ گئے۔ بیشتر اہل عرب وہ مجاز ان کی نسل سے ہیں، یعنی 12 بیٹوں میں مختلف ملکوں میں گئے، وہیں پر آپ کی شادیاں ہوئے، بچے ہوئے۔ پھر اسی سے جڑا ہوا واقعہ حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا بیان کر دیے۔ حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا خبر ہے کہ حضرت اسحاق نے بعد حضرت اسماعیل کے وفات پائی۔ ان کی عمر 160 برس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کر کے بھیجا،
اہل کنان پر، اور بی بی آپ کی اہل کنان کے سردار کی بیٹی تھی۔ کنان کیا ہے؟ قبیلہ ہے۔ ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، عیس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے، حضرت اسحاق نے عیس کو اسماعیل کی بیٹی سے شادی کر دی، اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کنان کی سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا۔ یعنی کنان میں تو زمانے کے مشہور قبیلہ تھا، بیاہ دوں گا۔ اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ یعقوب اس بات کو سن کر تعطل کرتے تھے کہ شادی نہیں کروں گا، یعنی آناکانی کر رہے تھے کہ کروں یا مت کروں گا۔ اور حضرت عیس کو اسحاق بہت چاہتے تھے، وہ اکثر اوقات شکار کرتے تھے، یعقوب نہیں کرتے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے عیس سے کہا کہ ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے کباب اس کے مجھے کھلا دو تو میں دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری دے۔ تب عیس تیر و کمان لے کر باپ کے لیے شکار کو نکلے۔ ان کی ماں یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، بولی کہ ایک بکری موٹی تازی اپنی لا کر ذبح کر کے کباب بنا کے جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دے تو تجھے دعا کرے۔ تب یعقوب نے اپنی والدہ کے فرمانے سے ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کے لا دیا۔ حضرت تو آنکھوں سے معذور تھے، بولے کباب پاکے، بولے کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی ماں نے کہا کہ عیس لایا ہے۔ فرمایا کہ سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا دیا۔ تب حضرت اسے کھا کے خوش ہوئے۔ تب یعقوب کی ماں نے کہا یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کو دعا کیجئے۔ تب حضرت نے دعا فرمائی، یا رب مجھے جس بیٹے نے گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ دیکھو کون کھلائے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، مگر ان کی ماں دوسرے بیٹے کو بتا رہے ہیں، مگر انہوں بھی جو دعا دیے، جو گوشت کھلایا اس کو پیغمبری عطا کر۔ تب حضرت نے دعا فرمائی، یا رب مجھے جس بیٹے نے گوشت کھلایا ہے اسے اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے، یعنی باپ کی دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر رہے، پھر ان کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ بعد اس کے حضرت عیس شکار سے آئے، کباب بنا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا کر کے یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلایا اور اس کے حق میں دعا کہلوائی کہ اسے بہت چاہتی تھی۔ پس حضرت نے کہا، اے عیس تیری دعا یعقوب نے لے لی۔ دیکھو ماں ان کو چاہ رہے تھے، مگر باپ جو دعا دی حق کے لیے دی، دعا یعقوب نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق نے اس سے کہا کہ مت مار، تیرے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ تیری نسل سے خلائق بہت پیدا ہو۔ تب حضرت کی دعا سے عیس کی اولاد بڑھی۔ مغرب اور اسکندریہ کہاں ہے؟ مصر میں۔ اسکندریہ اور کنارے دریا کی ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم تھا، اب جس کا نام شہر روم ہے، یعنی روم جو شہر ہے ان کے بیٹے کے نام سے، اس کو استنبول بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہ بسایا۔ پس روم کی نسبت یعنی ان کی جاکیوں رہنے سے، ان کے بچے ہونے سے وہ روم بسا، ان کے نام سے ہی بسا۔ پس روم کی نسبت ہی ان کی طرف ہے اور انہی کی اولاد بہت ہے۔ پس حضرت اسحاق علیہ السلام نے بعد 107 برس کے وفات پائی، 107 برس 107 107 برس کی وفات پائی، اور اپنی والدہ سارہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ بعد اس کے یعقوب ڈر گئے کہ مبادا عیس مجھ کو مار نہ ڈالے، مارے خوف کے دن کو چھپے رہتے، شب کو نکلتے۔ اسی طرح 1 برس گزر گیا، یعنی 1 سال اسی طرح۔ بعد اس کے ایک روز ان کی ماں نے کہا کہ تم اپنے ماموں کے پاس شام میں جا رہو،
وہ وہاں کا رئیس اور بڑے مالدار ہے، اس کی بیٹی سے تجھے بیاہ دوں گی اور اپنے باپ کی وصیت بجا لا، یہاں مت رہ تو تیری جان بچے۔ تب حضرت یعقوب نے کنعان سے رات کو نکل کر شام کی طرف چلے گئے، یعنی ملک شام چلے گئے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام رات کو نکل گئے تھے، اس لیے نام ان کا اسرائیل رہا۔ وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے عیس کے ہوا یہ حال توریت میں بھی مرقوم ہے، یعنی توریت جو کتاب ہے اس میں بھی یہ درج ہے۔ 4 کتابیں جو آئے توریت، اس میں توریت میں بھی مرقوم ہے، یعنی لکھا ہوا۔ بس دونوں نام کی وجہ تسمیہ معلوم ہوئی۔ جب اپنے ماموں کے پاس جا پہنچے، انہوں نے تسلی دے کر کہا کہ تم یہاں رہو، اور بہت پیار کرنے لگے۔ 2 بیٹیاں ان کی تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ راحیل کو بیاہ دو میرے ساتھ، کیونکہ میرے باپ کی وصیت ہے کہ تم اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کیجو۔ تب اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی شے تمہارے پاس نہیں ہے، اپنی بیٹی کو تمہیں کیوں کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے؟ اگرچہ مجھ کو دولت ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں مگر چند سال تمہارے بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر دوں گا۔ تب ماموں نے ان کے کہا کہ تم کس کو مانگتے ہو؟ حضرت نے فرمایا راحیل کو۔ پس دونوں میں شرط ہوئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل کے ساتھ شادی کریں گے۔ جب 7 برس گزر گئے، یعقوب نے راحیل کی درخواست کی، تب ان کے ماموں نے بڑی کو کہ نام اس کا لیا تھا، شب کو خلوت میں یعقوب کے سپرد کر دیا، یعنی وہاں بھی دھوکہ دے دیا۔ انہوں جس کو پسند کرتے تھے اس سے نہیں کر کے دوسری بہن جو لیا تھی، انہوں راحیل کو پسند کرتے تھے، اس سے نہیں کر کے لیا کو انہوں کر دیے ان کے والد۔ راحیل کی درخواست کی، تب ان کے ماموں نے بڑی کو نام ان کے لیا تھا، شب کو خلوت میں یعقوب کے سپرد کیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ دوسرے دن ماموں کے پاس جا کے بولے کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، راحیل کی درخواست کی تھی اسے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ بدصورت ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی بیٹی کو گھر میں رکھ کے چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا اور بڑی گھر میں رہی، یہ بڑا عیب ہے۔ اگر راحیل کو چاہتے ہو تو 7 برس پھر بکریاں چراؤ۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کے ایک شخص سے بیاہ دینا جائز تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا، جائز تھا۔ سرکار کے بعد وہ سالی سے شادی کرنے کا منع ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایام سے تنزل توریت موسیٰ پر بعد اس کے توریت اور قرآن میں 2 بہنوں کا جمع کرنا حرام ہوا، توریت میں بھی اور قرآن پاک میں بھی ان دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرنا حرام قرار دیا گیا، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا۔ ترجمہ: اور اکٹھے نہ کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا۔ پس یعقوب نے اور بھی 7 برس ماموں کی بکریاں چرائیں، تب ان کی راحیل سے شادی کر دی، اور مال و اسباب سب بہت دے کر دونوں بیٹیاں اور داماد کو اپنے پاس رکھا۔ کلام مجید میں کیا ہے، وہ پہلے گزر چکا اس کو چھوڑ دو، وہ منسوخ ہو گیا۔ وہ جو قانون تھا وہ اب منسوخ ہو گیا۔ سرکار کے دور میں ایک ساتھ 2-3 بہنوں سے نہیں کر سکتے، سگے بہنوں سے اپنے پاس رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولدے: روئیں، شمون، لیوی، یہودا، اسخار، زبولون۔ یہ نام توریت میں بھی ہیں، انہیں ان کی جب زمانے میں بچوں کے نام ایسے رکھتے تھے، اور زمانے کی بولی بھی الگ تھی، عربی نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ یہ نام توریت میں بھی ہیں، اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی زلفی نام، اسے حضرت یعقوب کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔
وان تختان، اور بی بی لیا نے بھی اسی پر شک کر کے حضرت کو ایک لونڈی دی، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، کاوا اور بشرا نام تھا۔ اس زمانے میں لونڈی بھی ایک بیوی کی طرح اس کو وہ مقام ملتا تھا، لونڈی بغیر شادی کے لونڈی رکھتے تھے، بیوی کا ہی مقام تھا۔ اب وہ سرکار کے بعد منسوخ ہو گیا، بعد اس کے بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی پھر جو دوسری جو پسند کرتے تھے، یا پھر جو ان سے بچے ہوئے، کون ہوئے؟ بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام تولد ہوئے۔ جمال صورت ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ کتنی خوبصورتی تھی، وہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو خواتین اگر دیکھ لیتے تو اپنے انگلیاں کٹ کر لیتے تھے، یعنی میوہ اگر ہاتھ میں دے دیے، سیب، تو سیب کاٹنے کا ان کو دیکھتے دیکھتے ہاتھ کاٹ لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا خود کے ہاتھ کا۔ تو اس قدر خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ سب بیٹوں سے یوسف کو زیادہ پیار کرتے تھے، کون؟ یعقوب علیہ السلام، جس کا وصف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام سمیت حضرت یعقوب کے گھر میں 11 بیٹے تولد ہوئے، ان کے علاوہ اور 11 بیٹے تھے، تو آگے چل کے آئیں گا۔ اور 11 بیٹے ان سے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلا کرتے تھے۔ سب بیٹوں سے یوسف کو زیادہ پیار کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، ایک گھڑی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یعقوب کنعان سے شام میں ماموں کے پاس جب گئے، اس کے 21 برس کے بعد یوسف پیدا ہوئے۔ مال والا حضرت کو اللہ نے بہت عنایت کیا تھا، مال و اولاد حضرت کو، یعقوب علیہ السلام کو مال بھی اچھا دیا تھا اللہ تعالیٰ، اولاد بھی کثرت سے دیا، بہت عنایت کیا۔ تب کنعان کا قصد کیا، کنعان جو شہر کا بھی نام ہے، تو اس زمانے میں وہاں کے قبیلے کا بھی نام وہی تھا۔ کنعان کا قصد کیا کہ اپنی والدہ کو جا کے دیکھیں اور ان کی خدمت شریف سے مشرف ہوئیں۔ پس اپنے ماموں سے اجازت مانگی، اس نے بموجب کہنے کے مال و اسباب بہت سا دے کر 2 بیٹوں کے ہمراہ کر دیا۔ یعقوب دونوں قبیلے اور دونوں حرم اور 11 بیٹے اور مال و اسباب بہت 4 پائے لے کر کنعان کو چلے۔ 4 پائے اس زمانے میں بکریاں بھی دیا کرتے تھے، اونٹ بھی دیتے تھے، گھوڑے بھی دیتے تھے۔ 4 پائے لے کر کنعان کو چلے۔ راہ میں یہ اندیشہ کرتے تھے کہ ہنوز عداوت و غصہ عیس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ تب حضرت جاتے جاتے کنعان کے پاس جا پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راہ میں ملاقات ہوئی، ان کو حضرت یعقوب نے دور سے پہچانا۔ تب اپنے نوکر چاکر، غلام، خدمتگاروں کو کہہ دیا کہ اگر یہ شخص تمام لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم کہیو کہ عیس کا۔ ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب، ملک شام میں گیا تھا، اس کا اسباب ہے۔ اور یعقوب ڈر کے مارے اپنے قافلے کے اندر چھپے آتے تھے، کیونکہ ان کو جان کا خوف تھا، مار دیتے ان کے بھائی۔ تب بکریوں کے سائبان میں آ پہنچے تو عیس نے پوچھا یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سبوں نے کہا کہ عیس کا۔ غلام یعقوب جو شام میں گیا تھا اسی کا ہے۔ جب عیس نے یعقوب کا نام سنا، آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیس کا یعقوب غلام نہیں ہے، اس کا بھائی ہے۔ وہ پہچان لیے، بھائی ہے، ان کی جان سے زیادہ ہے۔ سبوں نے کہا یعقوب شام میں بھی کہتے ہیں کہ عیس کا غلام ہوں۔ جب یعقوب نے دور سے دیکھا کہ عیس آپ دیدہ ہوئے، تب آ کر بغل گیر ہوئے، گودی میں لیا، یعنی وہ دشمنی بھول گئے۔ جب یعقوب نے دور سے دیکھا کہ عیس عابدہ ہوئے، تب آ کے بغل گیر ہوئے، گودی میں لیا، دونوں زارو قطار روئے۔ اس دن وہاں منزل کر کے، یعنی اس دن مقام کیا، وہاں پہ ٹھہر گئے۔ اس دن وہاں منزل کر کے دوسرے دن گھر میں تشریف لائے۔ بعد 1 برس کے راحیل سے اور ایک بیٹا تولد ہوا، اس کا نام بنیامین تھا، بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا، تب بی بی لیا نے بنیامین کو پرورش کیا اور اپنے بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی۔ حضرت یعقوب
کے 12 بیٹے ہوئے ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دی، 12 بیٹے ہونے کے بعد پیغمبری عطا ہوئی۔ بعد حق تعالیٰ نے ان کو پیغمبری، تب کنعان میں بہت خلق اللہ ان پر ایمان لائی اور ہدایت پائی۔ عیس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی، یقین ہوا، تب ان کے ساتھ ایک جگہ میں رہنے کا اتفاق نہ ہوا۔ عیس نے کہا، اے بھائی، مجھے یہاں ایک مدت گزری اور تم اب تک غربت میں رہے، اب تم یہاں بود و باش کرو کہ تم اس سرزمین کے پیغمبر ہو، یعنی ان کو وہ ایک مشورہ دے، میں کہیں جا رہوں گا۔ تب حضرت عیس کی اولاد بہت ہوئی، تمام ملکوں میں نکل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم تھا، ان کو لے کر حضرت عیس رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے کہ اب جس کو روم کہتے ہیں، وہاں جا کر انتقال فرمایا اور بیٹے ان کے وہاں رہے، اولاد ان کی بہت ہوئی۔ مروی ہے بعض سے کہ عیس کی نسل سے بجس ایوب کے کوئی پیغمبر نہ ہوا اور تمام پیغمبر یعقوب کی نسل سے ہوئے۔ ہم یہاں پہ اس واقعے کو روک دیں گے، انشاءاللہ پھر آئندہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہمارے تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ جتنے حاضرین مریدین متقرین یہاں حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پورے ہو جائے، اور جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا ہو، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو دیگر مسئلے مسائل میں پھنسے ان کے مسئلوں کو دور فرما۔ حاسدین کی حسد سے بچا، ہم تمام دشمنوں کے دشمنیوں سے، ان کے مکر فریب سے بچا، اور ہدایت دے مالک۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے ان کو ہدایت دے، جو دین سے دور ہو گئے مالک ان کو دین کے قریب کر دے، ان کو کلمہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرما، اہل بیت سے ان کو محبت عطا فرما مالک۔ آج کے دور میں بہت گمراہیاں چل رہے مالک، لوگ گمراہ ہو گئے، ان کو ہدایت پہ لے کے آ میرے مالک۔ سنت الجماعت سے دور ہو رہے مالک، سرکار کے بتائے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت قائم و دائم رکھ میرے مالک، اور جو دیگر جو دعاؤں کے لیے بولے مالک ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل، حضرت علی کرم اللہ کے صدقے طفیل، امام حسن امام حسین سرکار کے صدقے طفیل، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقے طفیل، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما مالک۔ اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایمان پر خاتمہ کر، ہمیشہ ایمان سے ہمارے کو منور رکھ میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین، بأخلاء اللہ۔